أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. صدق اللہ العظیم. تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہم سب کو جمعہ کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے اکٹھا فرمایا اور اس دین اسلام کو پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا. انہی میں سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے ہم پر بہت سے احسانات ہیں. اس لیے ہم تمام کو ان کی ذات اقدس پر درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، آج میری تقریر کا عنوان ہے بچوں کی تربیت میں والدین کا رول. بچوں کی تربیت میں خاص کر کے ماں کا رول بہت اہم ہوتا ہے. ماں کا رول غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے اور اسلام نے اس طرف بہت زیادہ توجہ دیا ہے اور اسلام اتنا حساس ہے اس معاملے میں کہ بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی ایک ایسا ماحول اسلام دیتا ہے جس کی وجہ سے بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے، ان کی اصلاح ہو سکے. ہر والدین کے دل میں بچوں کی تمنا ہوتی ہے، اولاد کی آرزویں ہوتی ہے اور یہ فطری بات ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ بچوں کی شکل میں اپنے بندے کو عطیہ سے نوازتا ہے، بچوں سے نوازتا ہے، تو ایک خوشی و مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے. یہ بھی فطری بات ہے. لیکن بچوں کی پیدائش کے بعد والدین پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آن پڑتی ہے. ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو نیک کیسے بنایا جائے، بچے کی تربیت کیسے کی جائے، بچے کو اللہ کا صالح بندہ کیسے بنایا جائے. یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے. اگر والدین سے کوئی کوتاہی ہو جائے اور والدین کی کوتاہی کی وجہ سے، ماں باپ کی کوتاہی کی وجہ سے بچہ اگر بگاڑ کا، فساد کا شکار ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے والدین قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ یوم القیامہ. اے لوگو، تم سب ذمہ دار ہو، تم سب ذمہ دار ہو اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سب سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے. تو اگر ہماری کوتاہی کی وجہ سے اولاد بگڑتی ہے، نافرمان ہوتی ہے، دین سے دور ہوتی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے جواب دینا پڑے گا. اسی لیے کسی طرح سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے. اسلام جو ہے بچے کی ولادت سے پہلے ہی کیسا ماحول دینا چاہتا ہے.
اس کا تذکرہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اذا جاءکم من ترضون دینہم وخلقہم فزوجوه وان لم تفعلوا فتكن فتنة وفساد في الارض۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی ایسا رشتہ آئے جس کا دین اور جس کا اخلاق تمہیں پسند ہو تو قبول کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے۔ محترم حضرات، رشتے کا انتخاب دینداری کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اچھے سیرت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اخلاق کی بنیاد پر ہونا چاہیے، مال و دولت کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، رشتے کا انتخاب مال و دولت کی بنیاد پر ہوتا ہے، مادیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو جب رشتے کا انتخاب مادیت کی بنیاد پر ہوتا ہے تو سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں مادیت کا غلبہ ہوتا ہے، اور جس سوسائٹی میں مادیت کا غلبہ ہو وہاں شر پنپتا ہے اور بھلائیاں دور ہو جاتی ہیں، بھلائیاں دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جو ہے اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ رشتہ جو ہے دین کی بنیاد پر رشتے کا انتخاب ہونا چاہیے۔ محترم حضرات، تربیت کا مفہوم کیا ہے؟ تربیت کسے کہتے ہیں؟ اس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ بچوں کی ہمہ جہتی تربیت اس انداز میں کی جائے کہ دھیرے دھیرے اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ حد کمال تک پہنچ جائے۔ یہی تربیت کا اصطلاحی مفہوم۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، بہت ساری قابلیتیں اللہ تعالیٰ نے بچوں کے اندر چھپا دی ہیں۔ والدین کا ایک کمال ہونا چاہیے یا ایک ٹیچر کی ایک خوبی ہونی چاہیے کہ بچوں کے ان صلاحیتوں کو کریت کر نکالا جائے، ان کی قابلیتوں کو باہر لایا جائے تاکہ وہ بچہ نکھرتے ہوئے اور اپنی سیرت کو سنوارتے ہوئے حد کمال کو پہنچ جائے۔ یہی تربیت کا مفہوم۔ ہر ایک لحاظ سے تربیت ہونی چاہیے۔ اسی لیے میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اکثر آپ جلسوں میں سنتے ہوں گے، اصلاح معاشرے کے پروگرام میں سنتے ہوں گے، وہ آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بال بچے کو اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں۔ جو آگ جلے گی انسانوں کے ذریعے سے، پتھروں کے ذریعے سے، علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امر، اور اس میں سخت گیر فرشتے تعینات ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ تو محترم حضرات، یہ آیت انتہائی اہم ہے۔ اسلام میں تربیت کا مفہوم بہت جامع ہے، بہت معنی خیز ہے تربیت کا مفہوم۔ مختلف پہلوؤں سے تربیت ہونی چاہیے۔ چند پہلوؤں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا، جس کی وجہ سے آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ کن کن پہلوؤں سے بچوں کی تربیت مقصود ہے، یا ایک والدین کو کن کن پہلوؤں سے تربیت کرنی چاہیے۔
محترم حضرات، بہت سارے پہلو ہیں، ان میں سے چند پہلوؤں کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سے سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اولاد کی تربیت، بچوں کی تربیت ایمانی لحاظ سے ہونا چاہیے، روحانی لحاظ سے ہونا چاہیے۔ جیسے قرآن میں لقمان حکیم کی نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا ہے، اور لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ کیا میرے بیٹے نماز قائم کرو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے لوگوں کو باز رکھو، اور ان تمام کاموں کے کرنے پر جو مصیبت آئے گی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس مصیبت پر صبر کرنے کی کوشش کرو۔ اور میرے بچے، یہ ہمت والوں کا کام ہے، یہ جو ہے کسی بزدل کا کام نہیں ہو سکتا، یہ تو حوصلے والوں کا کام ہے۔ جو باحوصلہ ہوگا وہ لوگوں کو برائی سے روک سکتا ہے، جو باحوصلہ ہوگا وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے سکتا ہے، لیکن جو ڈرپوک ہوگا وہ تو خود ہی جو ڈر جائے گا، اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ تو یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہے کہ ہم بچوں کے عقیدے کو درست کریں، بچوں کے اندر عقائد کو ہم مضبوط کریں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، کئی بار اس سے پہلے سنایا جا چکا ہے، پھر آج آپ حضرات کے سامنے میں بطور یاد دہانی کے وہ حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے میرے بیٹے میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے انتہائی پیار سے اس چھوٹے سے بچے کو مخاطب کیا، اور پھر آپ نے فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، اے میرے بیٹے اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے۔ کتنی اچھی نصیحت ہے بتائیے، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کے حدود کا احترام کرو، اللہ تعالیٰ کے حدود کا خیال رکھو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے آگے فرمایا، وَإِن سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اے میرے بیٹے اگر کوئی سوال کرنا ہو، کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ یہ توحید ہے، یہ توحید ہے جو بچے کو اللہ کے رسول نے سکھائی۔ اسی توحید کی بات اپنے بچوں سے کرنا ہے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر تمہیں مدد طلب کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ محترم حضرات، یہ کیا ہے؟ یہ توحید کی تعلیمات ہے جو اللہ کے رسول نے ایک بچے کے اندر کوٹ کوٹ کر رکھ دیا۔ اور ہمیں بھی ہدایت ہے کہ بچوں، ہم سوچتے کیا ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں، ان سے توحید کی باتیں کرنا، اللہ کی باتیں کرنا، آخرت کی باتیں کرنا ان کو سمجھ میں نہیں آئی، غلط بات۔ حضرت عباس کی عمر اس وقت صرف 10 سال اور بعض روایت میں صرف 7 سال تھی، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قیمتی باتیں بتا دی۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی ان کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے توحید کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ پر یقین کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بتانا پڑے گا۔ تو اس لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے ان کی تربیت ہونی چاہیے، اسی کے ساتھ ساتھ اخلاقی لحاظ سے تربیت ہونی چاہیے۔ ہمارے بچے کا اخلاق انتہائی بلند ہو، کیریکٹر انتہائی صاف ستھرا ہو۔ ہر والدین کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ان کے بچے کا کیریکٹر کیسے درست ہو سکتا ہے۔ تو ایمانی لحاظ سے،
روحانی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے ہم ان کی تربیت کریں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی بھی تربیت کریں کہ ہمارا بچہ بہادر ہونا چاہیے، حوصلہ مند ہونا چاہیے، اس کے اندر جرأت اور شجاعت ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑی سی کوئی بات ہوئی بچہ ڈر سے گھبرا کر گھر بھاگ جائے. نہیں، اس کے اندر بہادری پیدا کرنا، حوصلہ پیدا کرنا، ہمت پیدا کرنا، جرأت پیدا کرنا، شجاعت پیدا کرنا ماں باپ کی ذمہ داری. حضرت علی کو علی کرار کس نے بنایا؟ اللہ کے رسول نے بنایا. وہ بھی تو ایک چھوٹا بچہ تھا. جب اللہ کے رسول نے پہلی مجلس بلائی قریش کی دعوت اسلام دینے کے لیے، حضرت علی انتہائی کمزور بچہ تھا، آنکھیں آئی ہوئی تھی، بیمار تھے، لیکن اللہ کے رسول نے پوری زندگی پالش کیا، دماغی طور پر، اخلاقی طور پر، جسمانی طور پر اتنا بہادر بنا دیا کہ آپ نے اکیلے جو خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے دے دیا. تو یہ بچپن سے ہوتا ہے، بچوں کو بہادر بنایا جاتا ہے بچپن سے، شجاعت ان کے اندر پھونکی جاتی ہے بچپن سے. یہ کوئی دور کی بات نہیں، یہ کرنے کی ضرورت ہے. اور آج کا وقت اگر ہمارے بچے بہادر نہ ہو تو حالات کے سامنے ٹکنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. کتنے دنیا میں مسائل ہیں جہاں جا کر کے بچوں کو فیس کرنا پڑے گا، بچوں کو ان سے مقابلہ کرنا پڑے گا. بچوں کے اندر بہادری نہیں رہے گی، جرأت مندی نہیں رہے گی تو وہ گھبرا جائے گا. تو جہاں ایمانی تربیت مقصود ہے، جہاں اخلاقی تربیت مقصود ہے، جہاں روحانی تربیت مقصود ہے، وہیں پر بہادری اور حوصلہ مندی کی تربیت بھی مقصود ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جسمانی تربیت بھی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ انتہائی کمزور، جو جسمانی لحاظ سے کمزور ہوگا وہ دماغی لحاظ سے بھی کمزور ہوگا. ایک کمزور جسم میں ایک کمزور دماغ بستا ہے. اسی لیے اس پہلو سے بھی ہر ماں باپ کو غور و فکر کرنا چاہیے. ہر ماں باپ کو اپنے بچے کی صحت و تندرستی کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. اسی طرح سے بچوں کے لیے ہمیں اچھے اسکول کا انتخاب کرنا چاہیے، اچھے مدرسے کا انتخاب کرنا چاہیے، بہترین ایجوکیشن سے انہیں آراستہ کرنا چاہیے. یہ بھی بچوں کی تربیت میں بہت اہم ہے. جہاں والدین تربیت کرتے ہیں وہاں اساتذہ بھی تربیت کرتے ہیں. اور بچوں کے اندر صداقت ہو، سچائی ہو، امانت ہو، ایمانداری ہو، ان ساری خوبیوں کو بھرنے کا کام والدین کا ہے. ساری خوبیاں پروان چڑھانے کا کام والدین کا ہے. محترم حضرات، اب آئیے ہم اگر تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے رول ماڈل کون ہے، نمونہ کون ہے، نمونہ کون سا ہے جو بچوں کے سامنے رکھنا ہے. آپ کو معلوم ہے بچے جو ہے دیکھ کر کے بہت ساری چیزوں کو سیکھ جاتے ہیں. بچے بہت حساس ہوتے ہیں، ہر ایک کی ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہیں اور اس کا کاپی کرتے ہیں، اس کا نقل اتارتے ہیں. تو سب سے پہلا جو رول ماڈل ہونا چاہیے بچوں کے سامنے وہ ماں باپ کا ہے. ماں باپ اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہتے ہیں اسے خود ویسا بننا پڑے گا، تب جا کے بچوں کو وہ ویسا دیکھ پائیں گے. ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ تو اللہ کے رسول ہے. اور قرآن میں جو کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور اولاد کی تربیت میں، بچوں کی تربیت میں بھی اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. لیکن ہم اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں، بچوں کے اندر جو نشو نما کرنا چاہتے ہیں وہ خود ہم بن کر دکھائیں. اگر ہم بچوں کے سامنے دھڑلے سے جھوٹ بول دیتے ہیں، اگر ہم بچوں کے سامنے دھڑلے سے تمباکو کا سیون کرتے ہیں، اگر ہم بچوں کے سامنے دھڑلے سے گالی گلوچ کر دیتے ہیں تو آپ اپنی بچوں کی کبھی اصلاح نہیں کر پائیں. ان کو یہی لگے گا کہ یہ کام درست ہے تبھی تو میرے والد صاحب کر رہے ہیں،
یہ کام اچھا ہے تبھی تو میرے والدین کر رہے ہیں، تو میں کیوں نہ کروں؟ تو اس طرح سے جو ہے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے۔ آپ کو خود نیک بننا پڑے گا، آپ کو خود اچھا بننا پڑے گا، عمدہ بننا پڑے گا۔ بہت ساری خامیاں جو آپ کے اندر ہے ان کو اپنی بچوں کی نگاہوں سے چھپانا پڑے گا، تب جا کر کے آپ اپنے بچے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کے اخلاق پر غلط اثر ڈالتی ہیں، ان سے اپنے اولاد کو بچانا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے بری صحبت۔ ہمارا بچہ کہاں بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کے دن رات کے اوقات کیسے گزرتے ہیں، ان پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے، پینک نگاہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بری صحبت آدمی کو بگاڑ دیتی ہے اور اچھی صحبت آدمی کو بنا دیتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کی صحبت ملی تو دنیا میں ستارے بن گئے، دنیا کے آسمان پر افق پر ابھر کر کے دنیا کی گائیڈ کیا ہوئی۔ آج بھی اگر بچوں کی تربیت قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں کی جائے تو یہ بچے ہمارے مستقبل بن سکتے ہیں، مستقبل کے اسٹار یہی بچے بن سکتے ہیں۔ محترم حضرات، حضرت ابراہیم کی تربیت، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی تربیت کی، اسی لیے وہ تاریخی واقعہ جو پیش آیا اور وہ سارے لوگوں نے سنا دیکھا اور سب کی جو ہے سب کے دل کو ٹھنڈک پہنچی کہ ایک بچے نے کتنا بہترین جواب دیا۔ محترم حضرات، تو بری صحبت سے اپنے بچے کو بچا لیں۔ اسی طرح سے آج کا غیر معمولی جو اثر بچے پر پڑتا ہے وہ موبائل کا اثر ہے۔ آج موبائل گھر کے ہر فرد کے ہاتھ میں ہے، ماں کے پاس بھی موبائل ہے، باپ کے پاس بھی موبائل ہے، بھائی کے پاس بھی موبائل ہے، بہن کے پاس بھی موبائل ہے، پڑوسی میں جہاں جائے موبائل ہے، ہر جگہ موبائل ہے۔ تو موبائل سے بچانا بچوں کو وہ بھی مشکل کام ہے، لیکن ایک تدبیر میں بتانا چاہوں گا کہ بچوں کو موبائل سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ جو کمپیوٹر ہوتا ہے، کمپیوٹر کے اندر یا کمپیوٹر کو اچھا چلانے کے لیے یا اس میں کوئی پریشانی نہ آئے، پرابلم نہ آئے، تو کیا کرتے ہیں کمپیوٹر چلانے والے اینٹی وائرس اس میں ڈالتے ہیں، یعنی اینٹی وائرس سسٹم کمپیوٹر میں ڈالا جاتا ہے تاکہ کمپیوٹر میں کوئی پرابلم نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے اور بہترین انداز سے چلے، اور وہ سسٹم ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے۔ اگر کمپیوٹر کے اندر وہ سسٹم نہ ہو تو کمپیوٹر اچھا نہیں چل سکتا۔ اسی طرح سے آپ بچوں کو موبائل سے نہیں روک سکتے ہیں، لیکن بچوں کے دماغ میں، بچوں کے دل میں اور ذہن میں اینٹی وائرس ڈالنا پڑے گا۔ بچوں کے دماغ میں اینٹی وائرس ڈالنے کے لیے اینٹی وائرس کیا ہے اینٹی وائرس؟ بچوں کے دماغ میں ڈالنے کے لیے اینٹی وائرس ہے اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اگر ہم نے کسی بچے کے دل میں اللہ کا خوف ڈال دیا اور اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا تو وہ موبائل سے وہی دیکھے گا جو اللہ کو پسند۔ یہی اینٹی وائرس ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، بچوں کے ساتھ وقت گزاریں اور بہترین تربیت کریں۔ ایک چھوٹا سا جو ہے قصہ، حضرت عمر ابن خطاب کہیں جا رہے تھے تو ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے کہا کہ بکری بیچ دو، ہمیں ضرورت ہے، مسافر ہے۔ تو کہا کہ بکری ہماری نہیں ہے، تو کہا بیچ دو اور اپنے آقا سے جا کے کہہ دینا کہ بکری گم ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ آقا کو کہہ دیں گے کہ بکری جو ہے گم ہو گئی ہے، فَأَيْنَ اللَّهُ، لیکن میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ تو اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا تقوی اگر بچے کے دل میں ہم نے پیدا کر دیا تو بہت بڑا کام کر دیا۔ اب اس بچے کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی موبائل کی برائی سے اور سماج کی بہت ساری برائی سے بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور ہم سب کو اپنے اپنے اولاد کی تربیت کی توفیق دے، ہمیں خود نیک بننے کی توفیق دے، اور اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر کو نیک بنانے کی توفیق دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک
اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. صلی اللہ